میں نے کافی زیادہ ویڈیوز کے اندر بولا تھا جون اور جولائی کا کافی امپورٹنٹ منتھ ہے اور جون کے اندر ویزے لگنے شروع ہو جائیں گے، بٹ اس طرح سے کافی زیادہ لوگوں کو نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا اور خود ہمیں بھی بیسیکلی نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ بیسیکلی ہم لوگ کوئی نیوز دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنے سبسکرائبر آڈینس کے ساتھ، بٹ اس کی اگر فلفل نہیں ہوتا تو مایوسی ہمیں بھی ہوتی ہے، لیکن ایز جو وقت چل رہا ہے، جو سچویشن چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ہم ایسے حلف و ناہر نہیں بول سکتے کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن ہاں ایک سچویشن کو دیکھ کے ایک یہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس طرح سے مے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافی حد تک ہوا بھی ہے، جولائی کے مہینے کے اندر کافی ایکٹیویٹیز نظر آئی ہیں، اور اب 15 تاریخ سے پہلے آپ کو کیا چیزیں جاننا بہت ضروری ہے، اور 15 کے بعد 15 جولائی کے بعد کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں اس ویڈیوز کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گی۔ کیا ویزے بند ہو جائیں گے یا ویزے کھلیں گے؟ کیا باقی نیشنلٹیز کو بھی اپرچونٹی ملے گی یا پھر باقی سب کے لیے ہی مسئلے مسائل سٹارٹ ہونے والے ہیں؟ اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر کے تھم کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں، نوٹیفیکیشن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ جولائی کا مہینہ سٹارٹنگ سے ہی بہت امپورٹنٹ تھا، کافی زیادہ ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوئی ہیں، لوگوں کے ویزے لگے بھی ہیں، لوگوں کے ویزے ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن 15 جولائی کے بعد کیا امینڈمنٹ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات ہو۔ اس سے پہلے ابھی کرنٹ سچویشن 3 ڈیز کی بات کر لیتے ہیں کہ 3 ڈیز کے اندر کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ 3 ڈیز کے اندر ایکسٹینشن بھی رینیو ہوئی ہیں، کافی زیادہ لوگ تھے ان کی بائی روڈ ہوئی ہیں، اور اس میں پاکستانی بھی شامل تھے، اور ان کا جو ویزے جو ورک ویزے تھے وہ بھی رینیو ہوئے، اور مزے کی بات ہے انسکلڈ ویزا لیبر ویزا جو ہے وہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی، جیسے ہی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے نا، سب سے پہلے جو فائدہ اٹھاتے ہیں نا وہ لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ میرے دیکھنے میں آتا ہے، کل ہی میرے جاننے والے نے ایک میرے سے چیز شیئر کی کہ جی ان کا ویزا بیسیکلی وہ 2 مہینے سے انتظار کر رہے تھے کہ جی ان کا ویزا ڈلا ہوا ہے جی، لیکن بار بار ٹریول ایجنٹ کیا بول رہا تھا کہ جی جن سے ان سے ایز اے پارٹنر ویزا لیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کا ویزا بھی نکل نہیں رہا، آپ کا ویزا ڈیلے ہے، انڈر پروسیسنگ میں آ رہا ہے، یہ ساری اسٹریٹجی وہ بتا رہے تھے ان کو۔ لیکن جب انہوں نے کسی سینئر سے چیک کروایا، میں نے ان کو چیک کر کے بتایا سسٹم کے اندر کیا شو ہو رہا تھا کہ ویزا سٹیمپنگ کی وجہ سے جو ہے نہیں لگا ہے، آپ کو سٹیمپنگ کی فیس بھرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے سٹیمپنگ کی فیس نہیں بھری ہے اور خود اس کی ہی آئی ڈی پرنٹنگ پہ گئی ہوئی تھی۔ دیکھیں 2 مہینے سے آپ نے کسی کو لٹکایا ہوا ہے، 2 مہینے کا اس پہ اوور سٹے فائن بھی پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے، اسی طرح سے معاملات ہوتے ہیں کہ ویزے اتنے کینسل نہیں ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ٹریول ایجنٹ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کھلا سا ان کے پاس ان کو بہانا ہے کہ جی ویزا کینسل ہو گیا، اس کے اوپر آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ویزا ڈالا ہی نہیں گیا سسٹم میں، کافی زیادہ لوگوں کے اندر یہ چیز مجھے ایشوز دیکھنے کو ملے کہ بھائی پروف نہیں ہے، اگر وہ پروف سینڈ بھی کر رہے ہیں تو آپ کسی کا بھی ویزا اٹھا کے اس کو کینسل لکھ کے آپ سینڈ کر رہے ہیں، اور کاپیاں جا رہی ہیں ایسی کاپیاں کہ جو فیک ہیں، یہ سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سسٹم سے بچنا آپ کا کام ہے، آپ اپنے چیک کروانا ہے تو آپ فیس بک کے جو ہے کمنٹس باکس میں مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، آپ جتنی اسٹریٹ فارورڈ بات کریں گے اتنی ہی آسانی کے ساتھ آپ کو میری طرف سے جواب بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی اس طرح کا کوشچن یا کریں گے تو دیکھیں سب سمپل حل بلاک ہوتا ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں سے اگر فائدہ لے رہے ہیں نا تو آپ اس کی رسپیکٹ بھی کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈس رسپیکٹ مت کریں۔ ہر ویڈیو بنانے والی لڑکی وہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو ان باکس میں میسیجز کر رہے ہیں وہ آپ کو ریپلائی کرے گی، میں اس چیزوں کے سخت خلاف ہوں۔ آپ سب میرے بھائی ہیں، آپ سب میری آڈینس ہے، آپ مجھے اپنی فیملی کی طرح بہت عزیز ہیں، لیکن رسپیکٹ پلیز، بہت سارے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ باقی 15 جولائی سے پہلے کیا چیز آپ کو جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے حالات ایک پھر کنٹریز سچویشن سٹارٹ ہونے کے لیے جا رہی ہیں، ویزوں کی جو حالت ہے صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں باقی نیشنلٹیز کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا پھر آپ کو ایک پروسیس میں جانا پڑے گا۔ جو ایک چیز ایک سٹارٹ ہو گئی تھی الحمدللہ، تو وہ چیزیں پھر سے ایک دفعہ دیکھیں کس رخ پہ جاتی ہے۔ 15 تاریخ کے بعد سمجھ میں آئیں گی، آج 13 تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ 15 کے بعد سچویشن جو ہے کیا بنتی ہے کیا نہیں بنتی یہ ہمیں بعد میں سمجھ میں آئے گا، لیکن ابھی آپ نے ویزے کے لیے اپلائی نہیں کرنا،
اور کافی زیادہ ویڈیوز کے اندر میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ویزے کے لیے اپلائی کر دیں، بٹ آپ نے ابھی نہیں کرنا ویزے. اگر آپ اپنے پیسے ضائع کرنے چاہتے ہیں تو پھر آپ بالکل اپلائی کریں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر اسٹریٹ فارورڈ بول رہی ہوں کہ ابھی آپ نے ویزا آپ کا 100% ریجیکٹ ہوں گے. چاہے وہ آؤٹ سائڈر نے تو کرنا ہی نہیں ہے، چاہے وہ اسپاؤس ویزا ہے، چاہے وہ وزٹ ویزا ہے، کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر کمپنی ویزا ہے وہ تو وہ کمپنی جانے اور اس کے کام جانے، لیکن اگر آپ خود سے اپلائی کر رہے ہیں پارٹنر ویزا، یا میک شور کر لیں آپ کا پارٹنر 100% اتھینٹک ہونا چاہیے، اس کی آئی ڈی اتھینٹک ہونی چاہیے، اور آپ نے جب اس نے ویزا ڈلوانا ہے تو آپ نے کہیں سے چیک کروا لینا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس نے ڈالا ہے یا نہیں، کیونکہ سسٹم کے اندر یو اے کا سسٹم اس طرح کا ہے، آپ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. ایز اے جو یہاں پہ ٹائم گزار چکا اس بندے کو ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں. لیکن کچھ میرے بھائی ہیں کہ جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہیں، ان بھائیوں کی ایز اے صدقہ جاریہ میں ہیلپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ فیس بک کے اوپر مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں ان کو جو ہے پراپر سپورٹ کروں گی، انشاءاللہ چیک کر کے بتاؤں گی. اگر کسی سے ادر ٹائپنگ سینٹر سے ہیلپ لینے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی میں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کچھ فیس ہوتی ہے ٹائپنگ سینٹر والوں کی، وہ آپ نے ان کو بھرنی ہوتی ہے، وہ مجھے نہیں بھرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یقیناً آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ بلاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.